السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جنجوا۔ سب کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے تھی، اور پیپلز پارٹی یہ تب تک دھمکی دے چکی تھی کہ وہ اپوزیشن میں جا کر بیٹھے گی، اور اس کی اپوزیشن میں بیٹھتے ساتھ ہی حکومت کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ گئی تو شاید ان کی حکومت نہ چل سکے۔ دو بڑی اتحادی جماعتیں ہیں یہ جن کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ہی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی رہی اور اپنے مطالبات نون لیگ سے منواتی رہی۔ اب ہوا کچھ یوں ہے کہ جب پنجاب کا سیلاب آیا اور بلاول بھٹو نے وہاں پر وزٹ کیا تو انہوں نے وزیر اعظم کو کال کر کے ایک مشورہ دیا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، ہمارا ایک پروگرام ہے بینظیری کم سپورٹ، آپ اس پہ اس کے نام کے فنڈ جاری کریں سیلاب متاثرین کے لیے، جو کہ مریم کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھا۔ اور مریم نے بات بھی ٹھیک کی کہ اس کی گورنمنٹ ہے، وہ سارا کچھ کر رہی ہے، اس کو امداد کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب کے پاس پیسہ ہے، تو پھر ہم کیوں دوسروں کی مدد لیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا پانی میری جو ہے وہ مرضی ہے، میں اس کو کیسے استعمال کروں۔ ٹھیک بات ہے، بالکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت مریم نواز کی ہے، مریم نواز جیسے چاہیں ویسے کرے، اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو وہ ہیلپ لے لیں گی۔ اس وقت جب وہ ساری چیزیں کر رہی ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کیوں بینظیر کا نام استعمال کر کے پیپلز پارٹی کو سپیس دیں گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے سندھ میں کچھ ہو تو سندھ میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کسی صورت اجازت نہیں دے گی کہ وہاں پر وہ کوئی کام کریں اور کسی اور پارٹی کا نام بنے۔ تو یہی چیزیں تھیں جس کو لے کر کافی گرما گرمی ہوئی، گولہ باری ہوئی لفظی، اور کافی اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے گئے۔ اسی چیز کو کم کرنے کے لیے روزانہ پریس کانفرنس ہوتی رہی، دونوں سائڈز کی اگر ہم بات کریں، پنجاب گورنمنٹ بھی کی طرف سے بھی بیانات آتے رہے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پنجاب میں بھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں بیانات نظر آتے رہے، سوشل میڈیا پہ کیمپین چلتی ہوئی نظر آتی رہی، اور اسلام آباد سے بھی ان کے سینیٹرز کیا، ان کی اسلام آباد کی جو ایم این ایز ہیں وہ بھی بیان دیتے رہے۔ لیکن اسی صورت حال کو کنٹرول کرنے کے لیے آصف علی زرداری نے جو ہے وہ مریم کو تو ڈائریکٹلی جواب نہ بلاول نے دیا اور نہ ہی آصف علی زرداری نے اور نہ ہی آصفہ بھٹو نے، لیکن آصف علی زرداری نے محسن نقوی کو کراچی طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں۔ بظاہر یہ صورتحال تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو اس وقت شدید اختلافات کے باعث آپس میں تناؤ اور تلخیوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 بار ان کی میٹنگ ہوئی، جس میں پی پی کا وفد جو ہے وہ نون لیگ کے وفد سے ملا، اسحاق ڈار ایک بار ملے، اس کی سربراہی کی، دوسری بار جو ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ اجلاس میں شامل تھے، اور دیگر اراکین بھی شامل تھے، لیکن کوئی بھی صورتحال نہ نکل سکی۔ پھر محسن نقوی ایز یوزول جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے محسن نقوی جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کیا کردار ادا کرے، سارے جماعتوں کو یونٹی انہی کی وجہ سے ہے، جو بھی چیز ہو، اختلافات ہو، محسن نقوی درمیان میں آتے ہیں تو دور ہوتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسی ہوا تھا، بلاول اور نون لیگ کے اختلافات تھے اور محسن نقوی آئے، انہوں نے ملاقاتیں کی، کوئی میسج دیے اور کچھ معاملات سلجھائے، جس کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا اور دونوں میں تلخیاں کم ہوئی تھی۔ یہی صورتحال جو ہے وہ اب بھی ہے۔ محسن نقوی کے ایکٹیو ہونے کی دیر تھی، آصف علی زرداری نے وہاں پر ملاقات کی، انہوں نے تمام تر باتیں ان کے سامنے رکھی، اور پھر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد محسن نقوی واپس اسلام آباد آئے، اور یہاں پر شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، نون لیگ کے دیگر اراکین سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر یہاں سے آج رات یعنی تقریباً 9-10 بجے جو آصف علی زرداری سے کراچی ہاؤس میں اسلام آباد سے وفد روانہ ہوا، اور محسن نقوی اس وقت میں شامل تھے نون لیگ کے ساتھ، اور وہاں پر ملاقات ہوئی، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سیز فائر ہو گیا، یعنی کہ دونوں کی طرف سے جو بیانات آنے کا سلسلہ ہے وہ اب رک جائے گا۔ اس سے پہلے بھی نون لیگ نے یقین دہانی کرائی تھی پیپلز پارٹی کو کہ مریم اب جو ہے وہ ایسے بیانات نہیں دے گی، لیکن کیونکہ اب محسن نقوی تھے بیچ میں، تو محسن نقوی ان دونوں جماعتوں کو اس وقت ہم دیکھ لیں کہ ایک طرح سے لک آفٹر چارج جیسے کہہ لیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کے معاملات جو ہے وہ سلجھا رہے ہیں۔ تو رات یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اب دونوں سائڈ سے کوئی بھی ایسا بیان نہیں دیا جائے گا، اور تمام تر صورتحال جو ہے وہ مشاورت سے ہوگی، اور تمام فیصلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مشاورت میں لے کر لوپ میں لے کر کیے جائیں گے۔ اب باتیں ہیں دوسری سائڈ کی طرف۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کسی اور چکر میں کیا جا رہا ہے، یعنی کہ حکومت کو یہ شو کرایا گیا ہے کہ آپ کتنے کمزور ہیں، کہ ایک اگر اتحادی جماعت آپ سے الگ ہو جائے یا وہ آپ کو ٹف ٹائم دے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ محسن نقوی کا بیچ میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اوپر محسن نقوی نہ ہو یا کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی، کیونکہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے۔ محسن نقوی کا بیچ میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھانا محسن نقوی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے، اور وہ جب چاہیں لڑیں، جب چاہیں ان کو لڑوا دیں، اور جب چاہیں ان میں سیز فائر کرا دیں۔
رات کی جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب دونوں آمنے سامنے بیٹھتی تو یہ اختلافات جو ہیں وہ کسی صورت دور نہ ہوتے. نون لیگ ان کو یقین دہانی کراتی کہ مریم کی جانب سے بیانات نہیں آئیں گے، لیکن مریم جو ہے اس کے کان پہ جوں تک نہ رینگتی اور وہ بیانات کا سلسلہ نہ رکتا، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی پریس کانفرنس کرنی پڑتی اور پریس کانفرنس میں وہ عجیب و غریب الزامات مریم نواز پر لگاتے رہے. دوسری سائڈ جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ تھی کہ نون لیگ کو باور کرایا گیا، اور یہی چیز جو ہے پیپلز پارٹی کو بھی سمجھ آئی ہے کہ وہ ویسے تو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ان کو اختلافات جو کنٹرول کرنا، یا خود تو ویسے تو ایک دوسرے کو جمہوری جماعتیں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کے ذریعے آئے ہیں، ہم ڈیموکریسی کو مانتے ہیں، لیکن کہ رویے جو ہیں ویسے نہیں ہیں. اختلافات بڑھے تو پھر کم نہیں ہوتے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی محسن نقوی کو بیچ میں آنا پڑا، اور محسن نقوی نے یہ اختلافات مٹائے. اور محسن نقوی اس وقت کس کے بندے ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا ایک بار پھر فیض آباد میں اچانک سے آنا، اور اچانک سے ٹی ایل پی کا یہاں پر کہنا کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ غزہ کے لیے نکل رہی ہے. اتنے لمبے عرصے میں ٹی ایل پی کو خیال نہیں آیا کہ وہ یہاں پر آئے گی، لیکن ایک بار پھر ایک ایسا مذہبی گروپ جو کہ پریشر گروپ کے نام سے فیمس ہے وہ پھر میدان میں آ گیا. تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت یہ جو ساری لڑائی ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ کی نہیں ہے، یہ سیلاب متاثرین کے پیسے کی نہیں ہے، یہ کوئی اور لڑائی نہیں ہے، یہ ساری لڑائی ایکسٹینشن کی ہے. ایکسٹینشن ملے گی تو اس کے بعد معاملات جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو ایک اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا ایکسپیرینس یا جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے اگر ہم ان تمام چیزوں کو لنک کریں تو ایک ہی چیز سامنے آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن اس وقت ٹی ایل پی کا اچانک سے سامنے آنا، ٹی ایل پی کے گو کے جو لوگ ہیں وہ اریسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ٹی ایل پی کا راستہ روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے گئے ہیں. لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں. نواز شریف کی پہلے گورنمنٹ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہوئی تھی انہیں مذہبی جماعتوں کی وجہ سے. یہی جو پریشر گروپ ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ. اس وقت بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ملک میں. دوبارہ سے وہی پرانی سیاست جو ہے، پرانے حالات جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسی ہوا تھا، کبھی فرانس کو لے کر، کبھی آسیہ مسیح کو لے کر، اور اب جو ہے وہ غزہ کو لے کر ایک بار پھر ٹی ایل پی ایکٹیو ہو رہی ہے. تو ٹی ایل پی سے بھی یہ سوال ہے کہ ٹی ایل پی اتنے لمبے عرصے سے کیا کر رہی تھی؟ غزہ کے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، عورتیں ان کی بھوک سے مر رہی تھی، اور بغیر کسی تقسیم کے وہاں پر جنگ میں سب کو شہید کیا جا رہا تھا. لیکن ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی ایسی مارچ نہیں کی گئی، ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی گورنمنٹ سے مطالبہ نہیں کیا گیا. اچانک سے اب جب حالات انٹرنیشنلی بدل رہے ہیں اور ان کو یاد آ گیا ہے کہ ہم غزہ کے نام پر نکل رہے ہیں اور ہم غزہ کے نام پر یہ ساری چیزیں کریں گے، تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اس وقت کیا جو حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے وہ کیا تھی. اور یہ جو جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں اور ہم ڈیموکریسی کے ذریعے ہم آگے چلنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس ملک میں ڈیموکریسی ہی دیکھنا چاہتے ہیں، یہی واحد حل ہے اس ملک کا، اس ملک کے مسائل کا. تو یہ جو دعوے کرنے والی جماعتیں ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ اگر ان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بیچ میں آنا پڑتا ہے ان کے اختلافات دور کرنے کے لیے. ان میں خود اتنی عقل نہیں ہے، ان میں خود اتنا ان کا رویہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے معاملات جو وہ خود حل کر سکے. اس کی ایگزامپل میں نے جیسے پہلے بھی دی ہے کہ 2 بار نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے بیٹھی ہیں، لیکن ان کے وقت جو ہے وہ کوئی بھی ایسا نتیجہ نہیں نکال سکے. یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا نتیجہ نہیں نکال سکی جس سے ہم کہا جائے کہ ان لوگوں نے خود آپس میں بیٹھ کے معاملات حل کر لیے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، تو یہ بھی کسی حد تک پبلک میں کافی پاپولر ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں جو ایک ساتھ بیٹھتی ہیں ایک دوسرے پہ تنقید کرتی ہیں، اپوزیشن میں ہوں چاہے اتحادی ہو، لیکن جب کوئی بل پاس کرانا ہو، جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو یہ دونوں ایک ساتھ مل بیٹھ کر اس معاملے پر بات کر لیتی ہیں، اور وہ معاملہ جو ان دونوں جماعتوں کے ہاتھوں ہی پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. مزید اس سوال سے کوئی اپڈیٹس ملیں گی خاص طور پر ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کے حوالے سے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.